السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے U3 کا پہلا ہی چیپٹر ہم بچوں اس کو ریوائز کر رہے ہیں، اس کا ریویژن چل رہا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے ڈار صاحب کے پاس، تو بچوں ہم نے اس کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں میں نے ایک دو لیکچرز آپ تک پہنچائے۔ تو بچوں ہم آگے بڑھیں گے، گوتم بدھ پڑھ رہے ہیں ہم، اور گوتم بدھ جو ہے بچوں آپ کو یاد ہے یہ بدھ مت کے بانی ہیں، یعنی بدھزم جو ایک دنیا کے مختلف مذاہب میں ایک مذہب ہے۔ تو اس بدھزم کی، اس بدھ مت کی بنیاد رکھی ہے گوتم بدھ نے، اور جس کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ کیا تھا؟ سدھارتھ تھا۔ اور بچوں یہ بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن بادشاہ کے بیٹے شاہی محل میں پرورش حاصل کرنے کے باوجود یہ شاہی محل کے اس پرتعیش ماحول کے کھوگر نہیں ہوئے، یعنی یہ ہمیشہ بے قل رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ کیوں رہتے تھے ہم آگے پڑھیں گے۔ پہلے میں بلند خوانی کروں گا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہے اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے، معرّہ ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ تو بچوں اب گوتم بدھ کیا کرتے ہیں؟ گوتم بدھ جب بے قل رہتے تھے، بے سکونی کی زندگی، بے چینی کی زندگی میں رہ رہے تھے، تو گوتم بدھ نے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، گوتم بدھ نے مشاہدہ کیا۔ بچوں لفظ مشاہدہ جو ہے، مشاہدہ کے معنی ہے دیکھنا، مشاہدہ کے معنی ہے غور کرنا، تفکر کرنا۔ اور بچوں گوتم بدھ نے مشاہدہ کیا، گوتم بدھ نے دیکھا، گوتم بدھ نے غور و فکر کیا، گوتم بدھ نے تفکر کیا۔ کیوں پہلے یہاں پر یہ لفظ مشاہدہ جو ہے بچوں، اس مشاہدہ کا جمع ہے مشاہدات۔ مشاہدات، مشاہدہ لفظ ہے، مشاہدہ کے معنی ہے دیکھنا، اور مشاہدہ لفظ کا جمع جو ہے مشاہدات۔ بچوں ایک لفظ ہے اردو میں مشاہدہ، ایک لفظ ہے مشاہرہ۔ یہ الگ الگ الفاظ ہیں۔ مشاہدہ ہو گیا دیکھنا، اگر لفظ ہوگا مشاہرہ، یہاں پر دال ہے اور یہاں پر رے ہے۔ مشاہرہ کے معنی ہے ماہوار تنخواہ، ماہوار تنخواہ، جو تنخواہ ملتی ہے، معاوضہ ملتا ہے، وظیفہ ملتا ہے، اس وظیفے کو یا تنخواہ کو جو ملازم کو نوکری کے عوض، کام کے عوض ملتا ہے، اس تنخواہ کو مشاہرہ کہتے ہیں۔ اور مشاہرہ لفظ جو ہے بچوں، مشاہرہ لفظ کا جمع جو ہے مشاہرات۔ مشاہدہ کا ہے مشاہدات اور مشاہرہ کا ہے مشاہرات۔ اسی طرح سے ایک لفظ اور ہے اردو میں، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی جانکاری کے لیے۔ ایک لفظ ہے مشاہیر۔ مشاہدہ، مشاہرہ، یہ ایک ہی آواز پر ختم ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے اردو میں مشاہیر، اس کا تلفظ ہے مشاہیر، اس پر بھی پیوش ہے اور اس پر بھی میم پر بھی پیوش ہے۔ مشاہدہ، مشاہرہ، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ ہے مشاہیر۔ مشاہیر ہو گیا نامور لوگ، مشہور لوگ، فیمس لوگ۔ بچوں آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہے مشہور، ہم اکثر بیشتر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ مشہور آدمی، وہ آدمی بہت مشہور ہے، معروف ہے، فیمس ہے۔ اور بچوں یہ مشاہیر جو ہے یہ مشہور لفظ کا جمع ہے۔ جب ایک شخص ہوگا مشہور، اس کو ہم کہیں گے وہ شخص مشہور ہے، اور جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہاں کہیں گے ہم مشاہیر۔ تو بچوں اس طرح سے مشہور لفظ کا جمع جو بنتا ہے مشاہیر۔ یاد رکھنا یہ مشاہیر کیا ہے؟ مشہور کا جمع ہے، یعنی نامور لوگ۔ جب بہت سارے لوگ ہوں گے نا نامور، تو وہاں کہیں گے ہم مشاہیر۔ یعنی یہ آپ کی علم میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ مشہور کا اگر آپ کو آج تک جمع معلوم نہیں تھا، اب آپ کو پتہ چلا مشہور کا جمع ہے مشاہیر۔ تو یہ ہمیشہ مشاہدہ کرتے تھے، اور اس نے جب مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اس بیشتر انسان غریب ہیں،
اس دنیا میں بیشتر انسان، بچو یہاں لفظ بیشتر ہے نا بچو، بیشتر کے معنی ہو گیا زیادہ تر، بیشتر ہو گیا زیادہ تر، اکثر و بیشتر جب ہم لکھتے ہیں مرکب لفظ میں، بیشتر ہو گیا زیادہ تر، یعنی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو غریب ہے، زیادہ تر انسان جو ہے وہ غریب ہے۔ اب یہاں پر لفظ انسان جو ہے، انسان کے معنی ہے آدمی، انسان ہو گیا بشر۔ اب انسان جو ہے، انسان کا جمع آتا ہے اناس، اور غریب کا جمع آتا ہے غربا، غریب کا جمع آتا ہے غربا، اور انسان کا جمع آتا ہے اناس۔ یعنی اس نے مشاہدہ کیا کہ زیادہ تر انسان جو ہے غریب، اور اس محرومی کے سبب، غربت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے، محرومی کی وجہ سے، نا امیدی کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے، یہ غریب لوگ جن کی کافی تعداد ہے، اور یہ اکثر و بیشتر ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں۔ بچو ابتلا ہو گیا مصیبت، ابتلا ہو گیا غم، درد، محرومی ہو گیا نا امیدی، اور بچو یہ ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں، یہ مصیبتوں میں گرے رہتے ہیں۔ بچو غریب لوگ جو ہوتے ہیں، محروم لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر مصیبتوں میں گرے رہتے ہیں، یہ نا امیدی کی زندگی میں رہتے ہیں، یہ مصائب میں رہتے ہیں، یہ غموں میں رہتے ہیں۔ بچو یہاں پر لفظ مصیبت ہے نا، اور مصیبت کا جمع آتا ہے مصائب، یاد رکھنا، مصیبتیں بھی اس کا جمع ہے لیکن مصائب بھی اس کا جمع ہے، یاد رکھنا، مصیبت کا جمع کیا ہے؟ مصائب، یعنی یہ اکثر و بیشتر کیا رہتے ہیں؟ مصیبتوں میں گرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ اہل ثروت، بچو یہاں پر لفظ ہے اہل ثروت، اہل ثروت ہو گیا دولت مند لوگ، اہل ثروت ہو گیا دولت مند لوگ، اکثر و بیشتر یہ دولت مند لوگ جو ہے، حتیٰ کہ اہل ثروت یعنی دولت مند یعنی امیر لوگ بھی مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ دولت مند لوگ جو ہے وہ بھی ناخوش رہتے ہیں۔ بچو یہ اہل ثروت جو ہے، اہل ثروت کے معنی ہے، یہ مرکب لفظ ہے، اہل الگ ہے ثروت الگ ہے۔ اہل ثروت جب ہم مرکب لفظ بنائیں، دو لفظوں کا بنائیں گے نا، تو بچو اس کے معنی ہے دولت مند۔ اہل علم ہو گیا علم والے، یہ بھی مرکب لفظ ہے۔ اور بچو یہاں پر اہل جو ہے، یہ ہم نے ثروت کو سابقہ لگایا، علم کے سابقہ لگایا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سابقہ کیا ہو گیا۔ سابقہ وہ حروف یا کلمہ جو دوسرے الفاظ کے شروع میں داخل ہو کر ان کے معنی میں کوئی اضافہ کریں، وہ لفظ یا وہ کلمہ یا وہ حروف جو کسی الفاظ کے شروع میں داخل ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، اور اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اردو میں ایک لاحقہ ہوتا ہے، لفظ بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں کوئی لفظ لگانا، وہ ہو گیا لاحقہ۔ جیسے یہاں پر لگایا میں نے لفظ دولت ہے، دولت ہو گیا مال، میں نے اس کے پیچھے یعنی آخر میں مند لگایا، دولت مند، یہ مرکب لفظ بن گیا، اور مند میں نے لاحقہ لگایا۔ جب ہم دولت لکھیں گے، دولت کے معنی ہے مال، جب ہم دولت مند لکھیں گے، دولت مند ہو گیا امیر۔ حاجت مند محتاج کو کہتے ہیں، محروم کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر میں نے مند لاحقہ لگایا، لفظ کے آخر میں لگایا تو نیا لفظ مرکب لفظ بن گیا۔ یہاں پر علم کے سامنے اہل لگا دیا، پہلے لگا دیا، اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ جب ہم لفظ کے سامنے کچھ لفظ لگائیں تو مرکب لفظ بنائیں، وہ سابقہ ہوتا ہے۔ جب لفظ کے آخر میں لگائے تو بچوں وہ لفظ کہلاتا ہے لاحقہ، یعنی یہاں پر مند لاحقہ ہے، یہاں پر اہل سابقہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں سابقہ اور لاحقہ لگانے سے لفظ جو ہے وہ بچوں مرکب لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے بچوں اس نے اندازہ لگایا، اس نے غور کیا کہ اہل ثروت لوگ بھی ناخوش رہتے ہیں، نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں بیماری آ جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے، کوئی ایسی حالت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو دنیاوی مسرتیں ہیں، مسرت ہو گئی نا خوشی، تو دنیاوی مسرتیں ہیں، یہ ایسی مسرتیں ہیں جو عارضی ہیں۔ بچوں عارضی لفظ جو ہے اس کا ضد آتا ہے مستقل یا دائمی۔ جو لفظ عارضی ہے یہاں پر ان عارضی مسرتوں کا، عارضی لفظ جو ہے اس کا ضد آتا ہے مستقل یا دائمی۔ کوئی ایسی
کیفیت بھی ہے، ایسی حالت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، یہ دنیاوی مسرتیں جو ہے، دنیاوی خوشیاں جو ہیں، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ زوال پذیر ہونے والی ہے۔ اور صدارت نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی، یہ دنیاوی مسرتیں جو ہے بیماری اور موت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، معرہ ہو، آزاد ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ کوئی ایسی کیفیت ہے دنیا میں جو دائمی مسرت کی حامل ہو؟ دائمی مسرت ہو گیا وہ خوشی جس کا کوئی زوال نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ صدارت نے غور کیا، دنیاوی مسرتیں جو ہے یہ تو موت اور بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے نا۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ بیمار پڑ گیا، وہ مال پورا اس کی بیماری پر خرچ ہو گیا، تو بچوں یعنی یہ مال کی خوشی جو تھی یہ ختم ہو گئی بیماری کی وجہ سے۔ یا کسی کے پاس جاؤ حشمت تھی، اب وہ موت کا شکار ہو گیا، وہ خوشی ختم ہو گئی۔ لیکن صدارت نے غور کیا، کیا ایسی کوئی کیفیت ہے جو دائمی مسرت کی حامل ہو، جو کبھی ختم نہ ہو جائے، جو کبھی فنا نہ ہو جائے، جو خوشی کبھی ختم نہ ہو جائے، جو کبھی زوال پذیر نہ ہو جائے؟ ایسی کیفیت ڈھونڈنے کے لیے صدارت نکلا، اور اسی خوشی کو، اسی مسرت کو حاصل کرنے کے لیے صدارت بدھ بن گئی۔ ٹھیک، تو بچوں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے کل، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔